قادر جیلانی کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے طرز عمل پہ گامزن ہیں، اس لیے کہ جتنے لوگوں پر آپ نے اپنے جیتے جی کرم فرمایا، آج آپ انشاءاللہ چلے جانے کے بعد کہتے ہیں ولی جو ہوتا ہے نا وہ پردہ فرما جانے کے بعد اس کا فیض 100 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آج ہمیں 100 گنا فیض ملنے والا ہے پوری عقیدت سے۔ ذرا سی طلب ہم کریں گے، بھر کے کرم وہ کریں گے۔ آئیں کہ آج ہم پہ کرم ہو جائے۔ بغداد کا والی ہے، ولی ابن ولی ہے۔ بغداد کا والی ہے، ولی ابن ولی ہے۔ ممتاز نمائندہ سرکار جلی ہے، فرزند حسن نور حسین ابن علی ہے۔ اس نسل حق آگاہ کا ہر فرد ولی ہے، اور بغداد بھی روشن ہوا، اجمیر بھی اس سے، جو روشنی دربار مدینہ سے چلی ہے، جو روشنی دربار مدینہ سے چلی ہے۔ آئیں اس روشنی میں سے ایک چھینٹا میرے اور آپ کے دل پہ پڑ جائے، اور اللہ ہمارے دل کی دنیا کو روشن فرما دے۔ اس کے دل کی دنیا تو روشن ہی ہے کہ جس کو یہ سعادت ملی ہے۔ اللہ نے سہیل شمس صاحب کو ظاہر ہے، میں جب کبھی اس محفل سے کبھی واپسی ہوئی اور کسی نے کہا دعا کریں محفل قبول ہو جائے، تو میں نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کہ یہ محفلیں قبول پہلے ہوتی ہیں، سجدی بعد میں۔ تو پہلے یہ محفلیں قبول کر لی جاتی ہیں، انتخاب ہو جاتا ہے۔ تو آج پورے ان کے خانوادے کو مبارکباد، ان کے دونوں شہزادے ماشاءاللہ افنان بھی سائم بھی یہاں تشریف فرما ہے، سب کو پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈھیروں مبارکباد، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک شب ہے۔ بس اس قطعے کے ساتھ میں، کیونکہ غوث اعظم بھی پیش نظر ہے، مجھ سے قبل ممتاز نقیب محفل، نقیب پاکستان اور ARY QTV کے ہمارے بہت سینئر نقیب محفل اینکر جناب محمد رئیس احمد صاحب بہت اچھے انداز سے اس محفل کو لے کر چل رہے تھے۔ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا، مظاہرہ فرمایا، عزت بخشی، اللہ آپ کی عزتوں میں چار چاند لگائے۔ میں اگلے ثنا خاں کو اپنے ایوان سے یہ قطعہ پڑھ کے، جو غوث اعظم پیش نظر ہے، سامنے رہیے گا کہ ایک غوث اعظم ہے اور چاہنے والے کتنے ہیں، سامنے یہ بات رکھیں اور متن دیکھیے گا قطعے کا۔ ابھی پرائیڈ آف پاکستان ایک ہی ہے قاری بھائی ظفر قاسمی دنیا میں، آج ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے اپنی عقیدتیں پیش فرما رہے تھے۔ قاری صاحب قطعہ ملاحظہ ہو، سہیل بھائی چونکہ یہ خانوادہ ہی اردو والا ہے، ان کو ورثے میں اردو ملی ہے اور ان کی ملکیت میں اردو زبان سے ان کا تعلق ہے، پورا ان کا ننیال، ددیال، سسرال سب اہل زبان ہے۔ تو یہ قطعہ ملاحظہ ہو، غوث اعظم ماشاءاللہ اللہ، اور بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں میرا پورا الحمدللہ خاندان دیکھ رہا ہے یہ محفل الحمدللہ۔ تو دیکھیے گا کہ اویس رشید نے، رئیس بھائی، ایک قطعہ لکھا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کی ہمارے ہاں غزل میں جب بات ہوتی ہے تو سب سے خطرناک دشمنی دنیا کی تصور کی جاتی ہے رقیب کی۔ لفظ رقیب چھیڑ کر ایک دشمنی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ظاہر محبوب ایک محب کئی اور خطرناک دشمنی۔ اب دیکھیں اس نے نعت میں لفظ رقیب استعمال کیا، وہ کہتا ہے رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں، رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں، مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں، مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں۔ خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق، لیکن ایتھیسٹ، کمیونسٹ، کرسچن، ہندو خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق، لیکن کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں، کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے بخت پہ ناز ہے کہ ہمیں ہمارے آقا کا دامن ملا ہے، ان کا در ملا ہے۔ اپنے ایوان سے اس دربار میں فریاد دینے والے ایک اور اونچی آواز والے ثنا خاں، فرزند پاکستان، ممتاز و محترم، خوشگلو، خوش الہان قاری محمد محسن قادری پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ قاری محمد محسن قادری۔ درود پاک حضور کی بارگاہ میں مل کر بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے۔ درود پڑھتے ہی یہ کیسے
کیسے روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے ذہن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے ذہن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے ذہن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے سبحان اللہ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کیا بات رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی کون بیٹھا رہے اندیشہ فردہ لے کر کون بیٹھا رہے اندیشہ فردہ لے کر آقا مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر کون بیٹھا رہے اندیشہ فردہ لے کر مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر نے بات کی ہوئی ہے کسی نے کسی کے لیے کسی نے کسی کے لیے پر میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا
بات کی ہوئی ہے، روشنی کا غروب، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی سے جمال، کس کا اوجے کمال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے، ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال، کس کا اوجے کمال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں، دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں، فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں، ایسی کوئی نظیر، ایسی کوئی مثال، کس کا اوجے کمال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور علم میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، میری ہر سانس تو خون چھوڑ میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، من کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تیری خوشبو لک ذکر ورفعنا لک ذکر، لک ذکر ورفعنا لک ذکر، ورفعنا لک ذکر، تیرے مدحت لک ذکر، غوث العظم ہو غوث البرا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر
نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے پشت میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے یہ بگڑی بنا دو پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کس کی ہے ذات دیکھو اے ادیب اپنا سر اب جھکا دو اے ادیب اپنا سر اب جھکا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے قاری محمد محسن قادری بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے چیئرمین آروائی حاجی عبدالرؤف صاحب یہاں تشریف لائے میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بصد احترام ایک بار پھر حاجی عبدالرؤف صاحب کا شکریہ کہ اس مبارک شب انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجنے سجانے میں آیا الحاج محمد عامر فیاضی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ اس محفل میں تو پیش رہتے ہیں اور سارے انتظامات خود کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اجر دوام عطا فرمائے اور بڑے کیف میں سن رہے تھے سہیل بھائی بھی اس وقت جس وقت یہ میں نے بات کی تھی اللہ رب العزت بار بار سرکار دو عالم کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے رکھے معبود نے بخشش کے بہانے کتنے اس وقت یہاں پر جو سلیکٹڈ لوگ ہیں نا آپ سمجھیں ہم تو لمیٹڈ گیدرنگ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے گھر کی محفل ہے لیکن ان لمیٹڈ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی تو آپ کہیں گے سبحان اللہ تو وہ بھی کہیں گے سبحان اللہ تو اس کا ثواب انہیں بھی ایک مرتبہ سب مل کر کہیں سبحان اللہ دیکھیں رکھے معبود نے بخشش کے بہانے کتنے کیونکہ اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے وہ بس بہانے تلاش کر رہا ہے کوئی بہانہ ملے اور زہیب اشرفی کو بخش دیا جائے کوئی بہانہ ملے خاور نقشبندی کو بخش دیا جائے کوئی بہانہ ملے سلمان گل کو بخش دیا جائے کوئی بہانہ ملے آپ سب کو بخش اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے تو دیکھیں رکھے معبود نے بخشش کے بہانے کتنے ایک ہی شعر ہے رکھے معبود نے بخشش کے بہانے کتنے نعت لے جائے گی جنت میں نہ جانے کتنے نعت لے جائے گی جنت میں نہ جانے کتنے اللہ ہمیں نعت کے صدقے نعت سرکار میرے دور کی پہچان بھی ہے سر حشر میری بخشش کا یہ سامان بھی ہے نعت ہے حکم الہی کی سراسر تعمیر یہ ہے ایمان رضا اور سنت حسان بھی ہے یہ ہے ایمان رضا اور نعت سے نعت سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے نام ایسا ہے ہر ایک بلا ٹلتی ہے کہہ دو کہ ملک گوش پر آواز رہیں مداح پیمبر کی زبان کھلتی ہے مداح پیمبر کی زبان کھلتی ہے تشریف لاتے ہیں ملک پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ فرزند توحید کہ جنہیں دنیا بھر میں بے انتہا پذیرائی مل رہی ہے ظاہر ہے آواز بھی ہے انداز بھی ہے خوبرو بھی ہیں دلکش بھی ہیں یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی خیرات ہے اور اس خیرات پہ ہی میں بھی ناز کر رہا ہوں اور یہ بھی ناز کر رہے ہیں ملک پاکستان کے ممتاز و محترم ثناءخواہ محمد زہیب اشرفی بارگاہ رسالت میں مدح سرا ہیں سماعت کیجئے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری جانب سے ARYQ TV کی پوری ٹیم کی جانب سے سہیل شمس صاحب کی جانب سے 11ویں شریف کی بہت بہت مبارکباد. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سرکار بغداد حضور غوث پاک کا صدقہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. الحاج عامر فیاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی دعوت پر اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کی حاضری اپنی بارگاہ علی میں قبول فرمائے. محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ شامل کیجئے. پڑھیے. ان سے نسبت غجن ہے وہ بڑے آرام سے ہے. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. جن پر کرم دیکھا انہیں یہ پڑھتے سنا. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں میرا نبی تو ہے، یہ اعلان میرا نبی تو ہے. میں تو پڑھوں گا ان کے ساتھ. جس کا نبی ہے وہ آج اعلان کرے وہ میرا نبی ہے. ایک بار زہیب بھائی بسم اللہ. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ذات کے جو مظہر لاولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے. وہ ذات کے جو مظہر لاولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے. اسرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کیا بات، واہ. زبان ان کی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات، سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. منقبت غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت میں نے پیش کرنا ہے، اور وہ لکھی ہوئی بھی حضرت امیر خسرو کی ہے، ہائے ہائے ہائے. کہی ہوئی بھی امیر خسرو کی ہے واہ واہ. رحمت اللہ علیہ. آپ کہتے ہیں گوندوری مانن پھولوں کا صحرا، گوندوری مانن پھولوں کا صحرا، آج بدھاوا نبی گھر آئے مور پیا گھر آئے. گوندوری مالن پھولوں کا صحرا، گوندوری مالن پھولوں کا صحرا، آج
آج بداوا پیا گھر آئے پیا گھر آئے گوندو کل عالم میں دھوم مچی ہے کل عالم میں دھوم مچی ہے یہاں شاہ جیلا کی شادی رچی ہے یہاں پیر پیرا کی شادی رچی ہے کل عالم میں دھوم مچی ہے یہاں میرے جیلا کی شادی رچی ہے یہاں شاہ جیلا کی شادی رچی ہے ایسے پیاری میں واری میں واری میں واری ایسے پیا کہ میں واری بلہاری جاؤں آج بداوا ایک پیا 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 ایک پیا پیا ایک پیا سارا عالم کہ میں واری بلہاری جاؤں ایسے پیا کہ میں واری میں واری میں واری میں واری بلہاری جاؤں آج بداوا وہ تشریف لائے فلائے 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 کیا عظیم شعر ہے کہتے ہیں وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم ہے وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم ہے یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل آج بداوا اسے بھی گلے سے لگاتے ہیں میرا اسے بھی گلے سے لگاتے ہیں میرا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل آج بداوا پیا گھر آئے گوندوری مالن پھولوں کا سہرا آج بداوا ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے ہدیہ عقیدت محمد زہیب اشرفی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ان پہ اور یہ بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور وقتاً بوقتاً یہ بہت جب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے سے بہتر پڑھ رہے ہیں میں اپنے ایوان سے اگلے ثناخواں کو بلا رہا ہوں راحت اندوری ڈاکٹر راحت اندوری جب ہندوستان میں ایک نوجوان ہر محفل میں انہیں یہ کہتا تھا کہ آپ غزلیں لکھتے ہیں موٹیویشنل پوئٹری آپ کا وتیرہ بنا ہوا ہے کبھی حضور کی نعت بھی لکھا کریں تو وہ بہرحال نہیں لکھتے تو پھر کبھی کسی مشاعرے میں وہ نوجوان پھر مل جاتا وہ کہتا ہے اندوری صاحب کہیں نعت کبھی لکھ کے لے آئیں آپ اتنی غزلیں لکھتے ہیں شاعری کرتے ہیں کبھی نعت لکھیں حضور کی تو انہوں نے کہا میں اس بات کا جواب ضرور دوں گا لیکن ابھی میں دینے سے آ رہی ہوں بہرحال ایک محفل میں مشاعرے میں وہ نوجوان ملا اندوری صاحب سے کہا کہ جی کیا ہوا میری بات کا میں مسلسل ایک ہی تکرار کر رہا ہوں کہ آپ نعت تو لکھیں آپ غزلیں لکھتے رہتے ہیں اندوری صاحب نے کہا آج تمہاری بات کا جواب لکھ کر لایا ہوں مشاعرے میں دوں گا اور جواب کیا دیا کہتے ہیں زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا زمزمو کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا
میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بڑے بڑے یہاں ہتھیار ڈال دیتے ہیں, بڑے بڑے یہاں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. مہر علی شاہ صاحب جیسے کہتے ہیں کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بس نور کرتا ہے نور کی تعریف, آدمی اور حضور کی تعریف. 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اللہ تعالیٰ آپ کو ادب عطا فرمائے. اور یہ نسبت جو آج الحمدللہ چمک رہی ہے غوث اعظم کے مزار سے یہاں تک, اللہ تعالیٰ یہ 11ویں شریف بڑے پیر کی بڑی 11ویں خاص گھڑیاں ہیں, بڑے قیمتی لمحات ہیں. عامر فیاضی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑی خاص گھڑیاں ہیں, ان گھڑیوں کو آپ سمجھیں, ان کی قدر و قیمت سمجھیں. خیر میں یہ بات تو کہتا ہوں کیونکہ میں ان کو معلوم ہے کہ صاحب قبرص جب محفل ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں, تو جب چیف منسٹر سندھ کے ہاؤس میں محفل ہو رہی تھی تو وہاں جب ہم داخل ہوئے تو ہمیں کئی تختیوں کا سامنا ہوا جہاں ان کی تختی نام نسب پوزیشن ڈیزگنیشن لکھی ہوئی تھی. جب میں وہاں سے گزرتا ہوا گیا تھا ہاؤس میں نے سہیل بھائی پہلا قطعہ جو پڑھا وہ یہ پڑھا کہ منصب سے ہے نہ تختی و نام و نسب کے ساتھ, توقیر ہے تو نسبت شاہ عرب کے ساتھ, یہاں جنبش نظر کا بھی کوئی نہیں جواز, یہاں جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے ادب کے ساتھ, یہاں جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے ادب کے ساتھ. اور ادب ہی کے ساتھ ہمارے ایک اور نوجوان فرزند پاکستان, ملک پاکستان کی ماشاءاللہ شان بھی اور دنیا بھر میں اللہ نے انہیں پہچان عطا فرمائی نعت کے صدقے. یہ وہ نوجوان ہے کہ جس نے اپنی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ واقعتاً باہر سے حاصل کی, اپنا گریجویشن لنڈن میں مکمل کیا, لیکن یہاں آ کر بھی حضور کی نعت سے جڑا رہا اور وہاں رہ کر بھی حضور کی نعت سے جڑا رہا. مجھے علامہ اقبال کی وہ بات یاد آتی ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. چاہے کہیں بھی ہو, چاہے لندن میں ہو یا پاکستان میں, سرکار کے کرم سے سرکار کے ذکر سے جڑے رہنا یہ سرکار کی عطا خاص. محمد خاور نقشبندی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. مجھے آپ سب کی آواز سننی ہے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اصل نماز روح نماز ہے یہی, میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اے جان یہی ہے مدعائے دل, تیری نظر میں رہوں, میری نظر میں تو رہے.
صلی علی نبینا صلی علی محمد. آمینہ بی بی کے گھر کا دلارا، دائی حلیمہ کی وہ گودی کا بالا، حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا، جبریل امین نے تم کو جھولا جھولایا، جھولا جھولایا. قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ. معراج والے آقا من میں بسوں تو سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں. اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ. آقا تیرے ہی نور کی پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے لے لی ہے روشنی. حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے، اور نبی ہے تارے، تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے. دل میں بساؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ صلی اللہ. خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے. خواب راحت میں ہانی کے پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا چھایا، بی بی آمنہ کا چھایا. کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ. پھر کیسے جگایا، تلووں سے رخسار مل کے جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، معراج کا شاہ مجدہ سنایا. چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، چلیے رب نے بلایا، چلیے رب نے بلایا. دولہا بناؤ اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا بات، واہ ماشاءاللہ. سب مل کر کہہ دینا ذرا سبحان اللہ. شہزادے نے ظاہر اس کلام کو کیسے ماشاءاللہ. بسم اللہ. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. میرے چاند میں صدقے آ جائے در بھی چمک اٹھے دل کی کالی غوثہ اعظم. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. تم جو بنا بات بنے گی، تم جو بنا بات بنے گی. دونوں جگہ میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو. منگتوں کی چھونیاں بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن باغ کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. یہ جگر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم. ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. مشکل جب بھی سر پر آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا یا خسر تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا یا خسر تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا. چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن باغ کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. میرا بنے ہیں دولہا شادی
نظر کرم دارا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. محمد خاور نقشبندی بڑے خوبصورت انداز سے، بڑی کشش ہے ان کی آواز میں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. لیکن استاد خالد محمود نقشبندی نے کہا تھا کہ آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا، یہ عشق میرے نعت سناتے ہی رہیں گے. اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ملک پاکستان کے فخر، ملک پاکستان کی جان. اور میں مسلسل 10ویں مرتبہ، یعنی ہر سال یہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، اراؤنڈ دا گلوب، پوری دنیا میں سے دنیا کے 500 با اثر ترین مسلمانوں کو چنا جاتا ہے. اور دنیا میں 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، 2 ارب سے زائد، 2 ارب یعنی 200 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، ان میں 500 نکالے جاتے ہیں. اور مسلسل 10ویں مرتبہ ان 500 باثر ترین مسلمانوں میں الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب کا نام لکھا گیا. میں نعت میں اتنی بڑی عظمت ان کو ملی ہے نعت کی دنیا میں، اور نعت کی مسلسل خدمت پر اور اس اعزاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. تشریف لائے. اور میں اپنے ایوان سے ایک ماشاءاللہ بہت سینئر ثنا خان رسول پاکستان کی جناب حافظ و قاری کلیم اللہ نقشبندی سے گزارش کروں گا کہ اپنی مدحت، اپنا مدحت نامہ اور زمزمہ عقیدت حضور ختمی مرتبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.